بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عید زہرا کی آپ سب کو مبارکباد کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، درے بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، درے بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، سمٹ کے ہر کے جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے ہر کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے، علی کا عشق ہو یا مشق ہو تبرے کا، علی کا عشق ہو یا مشق ہو تبرے کا، یہ دونوں چھپ نہیں سکتے کبھی چھپا، سکتے کبھی چھپانے سے، دھماکے تھک گئے دھمکا کے اہل ماتم کو، دھماکے تھک گئے دھمکا کے اہل ماتم کو، نہ روک پائے ہمیں مجلسوں میں نہ روک پائے ہمیں مجلسوں میں جانے سے، تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، امید رزق نہ رکھنا کبھی زمانے
نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا، نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا، جو دور ہو گیا زہرا کے آستانے سے، جو دور ہو گیا زہرا کے آستانے سے، پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا، پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا، نہ اتر مشک سخن اب تمہارے شانے سے، نہ اتر مشک سخن اب تمہارے شانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، نعرہ صلوات۔ جناب سبط جعفر کا ایک وہ ہے، علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کیا کیا خطر، موت سے کیا ضر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو وسیع ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جان ہی نہ تھے نفرت و دشمنی،
ہم کے سرشار عشق و تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی، یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب بے خبر اس لیے چپ ہوں میں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں کرنمی آ گئی، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق سادات و زہرا کے مقروض سے، حق سادات زہرا کے مقروض سے، جب تبرہ سنا تو ہنسی آئی، کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی صدا، جن کا پورا مقدر ہے لعنت زدہ، جن کی قسمت میں اپنے ہی اعمال سے بنت احمد کی ناراضگی آ گئی، سورہ آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر ہوئی آل ان کو عطا، وہ جو کہتے تھے اب تر نبی کو میرے، ان کی قسمت میں ہی اب تری آ گئی، عشق حیدر میں پھرتے تھے شام و سحر، ان کے مداح ہیں سارے جن و بشر، ان کی آوارگی کا سفر دیکھ کر ذہن میں فکر آوارگی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیرا مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا لی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے ابتدا پر کبھی شاعری بتا بھی گئے، اور میں عشق حیدر پلا
سبط جعفر میں قربان تیرے عشق کے، دین جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ سبط جعفر میں قربان تیرے عشق کے، ابن جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے۔ تشریف لاتے ہیں، بزرگ پڑھ رہے ہیں، اگر بچہ پڑھتا تو کیا ایسے بدتمیزی کرتے؟ بزرگ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ نعرہ سلوات۔ اس سے قبل کے بزرگ شاعر ہمارے پڑھ رہے تھے اور سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اب کیا پڑھوں۔ بہرحال جو کچھ یاد ہے آپ حضرات پہلے ایک شعر سن لیجیے۔ بسم اللہ۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد است و علی فاطمہ حسین و حسن، فاطمہ حسین و حسن۔ نعرہ سلوات۔ کیا شعر پڑھے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ سنبھل اے دل، سنبھل اے دل، ثنائے حیدر کرار ہو جائے۔ سنبھل اے دل، سنبھل اے دل، ثنائے حیدر کرار ہو جائے۔ یہیں بیٹھے ہوئے یہیں بیٹھے ہوئے جنت میں گھر تیار۔ یہاں بیٹھے ہوئے جنت میں گھر تیار ہو جائے۔ سنبھل اے دل۔ قبلہ۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے۔ میرا بچہ غلام ہو جائے۔ سنبھل اے دل، جنوں میرا تمہیں اچھا نہیں لگتا جہاں والوں، جنوں میرا تمہیں اچھا نہیں لگتا جہاں والوں، مگر وہ کیا کرے ہے
पर गौर कीजिए। हुई हो पर वर्ष जिसकी अबू तालिब के दामन में, हुई हो परवरिश जिसकी अबू तालिब के दामन में, कोई है दर तो कोई अहमद मुख्तार हो जाए। के दामन में कोई है दर तो कोई अहमद मुख्तार हो जाए। संभल गए दिल कदम बोसी की हसरत में पड़ा हूँ हिंद में कबू से। कदम बोसी की हसरत में पड़ा हूँ हिंद में कबू से। करम हो एक नजर मौला सुए अंजार हो जाए। संभल दिल। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आपको ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। इरशाद फरमाइएगा शेर। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, के पत्थरों में अजीब लाली थी, के पत्थरों में अभी से अजीब लाली थी। खुदा का शुक्र के एक सिमत रुक गई, वरना खुदा का शुक्र के एक सिमत रुक गई, वरना हर एक सिमत से दीवार फटने वाली थी, हर एक सिमत से दीवार फटने वाली थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मौला अब्बास की शान में। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फकत हुसैन मिलेगा, फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा।
عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ، کرے جو خاک پہ سجدہ، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ، ہے 6 مہینے میں جذبہ، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا، کہاں ہے ورد کوئی حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا، کہ فقط حسین ملے گا، فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ صلوات پڑھیں محمد والے حیدر 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 ہاں، حیدر 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 ہاں، حیدر کو نہ مانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، کیسے تھے دیوانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، کہ ذکر علی کی شمع جلائی، ذکر علی کی شمع جلائی، آ پہنچے پروانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ۔ بطور خاص سوال فرمائیے گا کہ ہم نے علی کا در نہ چھوڑا، ہم نے علی کا در نہ چھوڑا، کہ ہم نے علی کا در نہ چھوڑا، کہ ہم نے علی کا در نہ چھوڑا، آئے تھے بہکانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ،
فدا کی بات پہ اب تک، باغ فدا کی بات پہ اب تک، کہ باغ فدا کی بات پہ اب تک، کہ باغ فدا کی بات پہ اب تک لگتے ہیں گلانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، حیدر 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 ہاں، کہ بولے احد سے بھاگنے والے، بولے احد سے بھاگنے والے، لڑتے ہیں مردانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، کہ جنت میرے ہان ہمی سے، جنت میرے ہان ہمی سے، شیر لگے پڑھوانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ، حیدر کو نہ مانے لوگ۔ صلوات میں محمد السلام علیکم، آپ سب کو عید زہرا، عید شجاع بہت بہت مبارک ہو۔ تاج پوشی امام زمانہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہم کو خلق کیا اور ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت ڈالی، اور ایسے گھروں میں ہمیں پیدا کیا کہ جہاں محمد و آل محمد کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ تقریر نہیں کرنا ہے، بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ عید زہرا کیوں مناتے ہیں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے، بڑوں کو معلوم ہے اور بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ آل محمد کے گھرانے سے ہی اخلاق نکلا ہے۔ دنیا نے تہذیب آل محمد کے گھرانے سے سیکھا ہے، اور آل محمد نے کوئی ایسا زندگی کا رخ نہیں ہے کہ جس میں تہذیب نہ سکھائی ہو، کچھ بتایا نہ ہو۔ حتیٰ کہ کسی بزم میں بیٹھنا، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آل محمد نے سکھایا ہے۔ اور ہم اگر ان آداب کو فراموش کر دیں تو یہ گویا ہم نے آل محمد سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اگر کوئی بزرگ پڑھ رہا ہے تو ہم کو اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ ادب یہ کہتا ہے کہ بزرگ کے پڑھنے کے بعد کوئی جوان یا بچہ نہ کھڑا ہو۔ ادب یہ کہتا ہے کہ جب بزرگ کوئی بیان کرے، بولے، گفتگو کرے تو سب بالکل خاموش ہو کر کے سنیں۔ یہ ادب کہتا ہے، یہ اخلاق کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہنس رہے ہیں۔ ہم جو بھی فرش بچھاتے ہیں وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کی اس بزم میں ڈی ایم آ جائے، ایس پی آ جائے، تو جو طریقہ آپ اپنا رہے تھے ہنسنے کا، کیا اس کے سامنے آپ کرتے ایسا؟ قطعی نہ کرتے، اس کا احترام کرتے۔ لیکن اہل بیت کو ہم نے دیکھا نہیں، بس سنا ہے کہ فرش اعظا پہ آتے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھا ہے، جہنم ہم نے نہیں دیکھا ہے۔
ہم نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. بہت سی چیزیں ایسی کہ جن کو دیکھے بغیر مانا جاتا ہے. اگر دیکھے بغیر غیب پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. قرآن مجید کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. کیا کہا اللہ نے؟ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقیوں کی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم متقی اگر ہیں تو غیب پر ایمان رکھیں، اگر غیب پہ ایمان نہیں ہے تو متقی نہیں ہو سکتے ہیں. تو آداب محفل کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے بڑے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہم کو آل محمد سکھاتا ہے. اگر غیر ایسی حرکت کریں تو سوچا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے وہاں وہ چیزیں موجود نہ ہوں، لیکن ہمارے یہاں 14 رہنما ایسے گزرے ہیں اور ان کے خاص صحابہ جنہوں نے ایسا عمل کر کے بتایا ہے دنیا کو کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ بھی آل محمد کے در سے نہیں ملتا ہے. ابتدا سے لے کر کے یعنی دنیا میں آنے سے لے کر مرنا اور اس کے بعد تک کے تمام حالات کو آل محمد نے بیان کیا اور کر کے بتایا، پریکٹیکلی بتایا ہے. تو ہمیں اس کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تاج پوشی امام زمانہ ہے، چونکہ کل 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، اور امام کی شہادت کے بعد 12ویں امام ان کی امامت کا آج یہ پہلا دن ہے. آخری امام کی امامت کا پہلا دن ہے، تو ہم اس اعتبار سے بھی خوشی منائیں. اور صرف خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اچھے لباس پہن لے بس خوشی منا لیا. اپنے امام کے بارے میں کچھ اور زیادہ معلومات میں اضافہ کریں اور زیادہ اپنے امام کے بارے میں ہم جانیں کہ ہمارے امام کون ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں. تو عید زہرا کیوں کہتے ہیں، عید شجاع کیوں کہتے ہیں؟ بہادروں کی عید ہے. یہ عید شجاع بہادروں کی عید ہے، ایسے بہادروں کی کہ جو لاکھوں سے لڑے ہزار ہو کر کے، جو ظلم کے خلاف لڑے، ظالم کے خلاف لڑے اور مظلوم کی حمایت میں جو کھڑے ہوئے اور لڑے، یہ ان کی عید ہے. عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ شہزادی کی آرزو، شہزادی کی تمنا، جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا تھا تو آواز دی تھی یا مہدی. شہزادی کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹے محسن کا انتقام لینے والا آخری امام ہوگا، ان کے بیٹے حسین کا انتقام لینے والا آخری امام ہوگا، ان کے بیٹے حسن کا انتقام لینے والا آخری امام ہوگا، ان کے بابا کا بھی انتقام لینے والا آخری امام ہوگا، ان کے شوہر کا انتقام لینے والا بھی آخری امام ہوگا، خود ان کا انتقام لینے والا بھی آخری امام ہوگا، جن کا نام حضرت حجت ہے. عزیزان محترم، اور حضرت حجت کی امامت کا آغاز ہے، حضرت حجت کی امامت کا پہلا دن ہے. اور امام کی امامت کا جب پہلا دن ہے وہ دن دور نہیں ہے جب امام کا ظہور ہوگا. اور جب امام کا ظہور ہوگا تو قاتلین آئیں گے واپس، قاتلین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے محسن کو شہید کیا تھا، تم نے علی کے اوپر ظلم کیا تھا، تم نے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے تھے، تم نے حسین پہ ظلم کیا تھا. ایک ایک کو ان کا ظلم یاد دلایا جائے گا اور اس کے بعد ان سے بدلہ لیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، ان کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی تاکہ دنیا دیکھے کہ عدل و انصاف قائم ہو رہا ہے. تو عزیزان مطلب یہ سبب ہے عید زہرا کا کہ شہزادی کی خوشی کا دن، کہ آج اس امام کی امامت کا دن شروع ہو رہا ہے کہ جو انتقام لے گا خون حسین کا، جو انتقام لے گا تمام ظالموں کا. اور رجعت بھی ہوگی، واپسی بھی ہوگی، امام بھی واپس آئیں گے اور شیعان حیدر کرار بھی واپس آئیں گے. وہ شیعہ جن پہلے اٹھیں گے جن کے دل میں آرزو ہے، تمنا ہے اور جو دعا کرتے ہیں پروردگارہ امام کا ظہور جلدی ہو، ہم ان کے ناصروں میں شمار ہوں، یہ دعا کرتے ہیں روزانہ.
ان کو اٹھایا جائے گا، اٹھو تم قبروں میں پہنچ گئے، سو رہے ہو، تمہارے امام نے ظہور کیا ہے، وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لبیک یا امام، لبیک یا امام کہتے ہوئے۔ عزیزان محترم غور کریے ذرا، ہمارے دل میں وہ تڑپ ہو کہ جب امام ظہور کریں تو پہلی مرتبہ میں ہمیں بھی صدا دی جائے، ہم بھی اٹھائے جائیں، اپنے امام کے ساتھ رکعت میں ہوں، امام کی غلامی میں آ جائیں۔ کتنا بڑا کرم ہوگا، کتنا بڑا شرف ہوگا کہ اگر امام یہ زمانہ اپنی غلامی میں ہمیں لے لے۔ اس طریقے سے ہم زندگی ایام اعزاز ختم ہو گئے، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، الوداع حسین کو نہیں کہنا ہے، الوداع عزاداری کو کہنا ہے۔ الوداع چونکہ ایام اعزاز کو الوداع کہہ رہے ہیں کہ ایام اعزاز چلے گئے، پھر آئیں گے، پھر حسین کو الوداع نہیں، تا زندگی حسین کے ساتھ ہم ہیں، حسین ہمارے ساتھ ہے۔ اور کالے لباس کے ساتھ مقصد حسین کو لپیٹ کر رکھ نہ دینا۔ کالے لباس رکھا ہے، مقصد حسین کو دل میں لگائے رکھنا، دل سے لگائے رہیں گے تو یقیناً زندگی بہتر گزرے گی۔ اور اگر آپ نے کالے لباس کے ساتھ ساتھ مقصد حسین کو لپیٹ کر رکھ دیا تو کچھ بھی نہیں، جیسے پہلے محرم سے پہلے تھے ویسی اگر آج ہے تو گویا ہم نے کالے لباس کے ساتھ مقصد حسین کو رکھ دیا، بلکہ اپنے مقصد حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے ذرا، خوشی ملی، تھوڑی سی خوشی ملی تو شیعوں کے چہروں میں خوشی ہے۔ کربلا کا ہی تو سرایا تھا، امام خوش ہوئے، امام خوش ہوئے تو محمد حنفیہ بھی خوش ہوئے، بیویاں خوش ہوئیں، اور ہر چاہنے والا امام کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا کہ کب امام مسکرائیں گے، کب امام مسکرائیں گے، کب امام کے لبوں کو جنبش ہوگی۔ اور جب مختار نے ہرملا کا سر بھیجا اور امام کو یہ خبر ملی تو امام مسکرائے اور دعا دی مختار کے لیے کہ اللہ مختار کو سلامت رکھے کہ جس نے ہم اہل بیت کو خوشی عطا کی ہے۔ اور امام نے کہا کہ آج ہم سب خوش ہوئے ہیں کہ آج قاتل ہوا۔ اور بھی قتل ہوئے تھے ہرملا سے بھی پہلے، لیکن ہرملا کے قتل پہ کیوں خوش ہوئے، کیوں مسکرائے؟ اس وجہ سے کہ اس ملعون نے علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ سوچئے ذرا، امام مسکرائے، بیویاں سب انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی امام کے لبوں میں سب نے مسکراہٹ دیکھی، مسرت دیکھا، سب خوش ہو گئے مومنین کہ آج امام خوش ہو گئے ہیں۔ بس لوگوں نے خوشی منانا شروع کر دیا کہ آج فرزند حسین نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے، فرزند رسول نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، لعنت اپنی جگہ ہے، لعنت کرنا چاہیے، اور صرف آج ہی نہیں، ہمیشہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گالی گلوچ کرنے لگ جائیں، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، جوش میں آ کر کے گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ گالی گناہ، اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ جو چیزیں لعنت رکھی گئی ہیں لعنت کریے، لیکن آداب اور تہذیب کو کبھی مت بھولیے۔ لعنت جتنی کر سکتے ہیں کریے، زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، باقاعدہ نام لے کر کے لعنت ہے، اب لعنت کریے، لیکن اس طرح کہ اختلاف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں آپ لعنت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تنہائی میں ہے لعنت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زیارت پڑھ رہے ہیں لعنت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بھونڈی گالیاں بکنا جیسا کہ دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے، اگر ایسا ہو تو وہ غلط ہے۔ ہم یہ سب چیزیں اپنے اس مرکز میں کبھی نہیں چاہتے کہ ایسی بھونڈی حرکتیں ہمارے اس مرکز میں ہو، چونکہ ہم اپنے مرکز میں آنے والی نسلوں کو منظم پروگرام دینا چاہتے ہیں، ایسے منظم پروگرام کہ جس کے کرنے سے کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہ نہ کہیں کہ بزرگوں نے کیسی بنیاد رکھی کہ آج ہم کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے۔ ہم ایسے پروگرام کو منظم طریقے سے انجام دیں کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں یہیں سے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگارا
بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، بحق امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی خوشی کے صدقے میں سارے مومنین کو خوشیاں عطا فرما۔ پروردگارہ جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، امام زین العابدین اور تمام بیویوں کی خوشیوں کے صدقے میں سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو ایام اعظام عزاداری کی ہے اسے قبول فرما، اس میں جو کمی و کوتاہی رہ گئی ہے اسے معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا عید زہرا ہے، عید شجاع ہے، امام کی امامت کا پہلا دن ہے، سارے مومنین بالخصوص حاضرین کو عیدی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو کربلا کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، بیمار امام کے صدقے میں شفا عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو قیام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع